اسی کے بعد پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سننا کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات صحیح جگہ پر پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ میں جتنی بات بھی سنیں گے اس پورے اجتماع میں، ہر مجلس میں عمل کی نیت سے بات کو سننا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہیش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور میں ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ جب عمل کی نیت سے ہم بات سنیں گے تو بات محفوظ بھی ہو جائے گی اور عمل کی توفیق بھی ملے گی، کہ چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں عمل کی توفیق جو اللہ کی طرف سے ملے گی وہ آدمی کی نیت پر ملے گی۔ اس لیے ہر مجلس میں ہر بات کو عمل کی نیت سے سننا، اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سنتے ہوئے، اچھی طرح سمجھتے ہوئے، اچھی طرح کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ اس بات کو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچائے۔ تو عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، اور انسانیت تقریباً 700 کروڑ سے زیادہ ہے، تو سارے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں بہترین کام کرنے والے آدمی اور بہترین عملہ تیار کرنا، یہ پورے عالم میں بات کے پہنچانے کا مضبوط رخ ہے۔ اور ہماری محنت کا مضبوط رخ یہی ہے، اچھی طرح سمجھ کر، اچھی طرح کرتے ہوئے، اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا کام لے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ آپ کو، آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا، اتنا بڑا کام دے کر آپ کو اللہ نے بھیجا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ہمارے پاس آنا ہے۔ تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے محنت کا کیا رخ لیا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ لیا کہ بنفس نفیس اپنے آپ کو اس محنت میں پوری طرح لگاتے ہوئے، تھکاتے ہوئے، مٹاتے ہوئے آپ نے حجاز میں کام کیا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر نبوت کے بعد تبوک تک کا ہے، اور پورا عالم آپ کی محنت کا میدان ہے۔ تو خود اس محنت کو پوری طریقے سے کرتے ہوئے آپ نے 23 سال میں صحابہ کا بہترین سوالات کا مجمع تیار فرمایا، خود کرتے ہوئے اپنا مجمع بنایا، اپنا عملہ بنایا، اور صحابہ کی جماعت آپ کی زندگی کا آئینہ تھی۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف جو جملوں میں ہوتا ہے، اور میں صحابہ کون ہیں؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل۔ فرمایا صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو دن کے شہ سوار ہے، کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اور فرمایا راتوں کے راہب اور عبادت گزار ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں، اور آخر راتوں میں کر کے مٹ کے کھپ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ کرنے کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ صحابہ کی شان بتلائیے۔ فرمایا بسام بالنہار و بکاء باللیل، دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے۔
اور یہی دونوں صفتیں آپ کی پوری زندگی میں کامل درجے میں سب سے زیادہ تھی۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو دین کا اکثر وقت آپ کا دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا اکثر حصہ آپ کا اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے سامنے آہوازاری میں لگتا تھا۔ اور یہی دونوں چیزیں صحابہ کے اندر میں منتقل ہوئی، دن میں محنت اور راتوں کو اللہ کے سامنے نماز میں دعا میں آہوازاری میں لگنا۔ اس لیے میرے دوستوں، محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اور محنت کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا، اور اچھی طرح سمجھ کر کے کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی زندگی میں تیار کرنا۔ کام کی حفاظت ترقی کا یہی راستہ ہے کہ اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح آدمی تیار کرنا۔ صحابہ نے تابعین بنائے، پھر تابعین نے طبع تابعین کو بنائے، اس طرح عملے سے عملہ بنتا رہا، یہاں تک کہ بات صحیح شکل میں ہمارے تک پہنچی اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی اسی راستے سے۔ اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر پوری مجلس میں ہم سب کو رہنا ہے کہ وہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ دنیا بھی اس کی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے۔ اور جو بے دینی کے ساتھ جیے یا بے دینی پر مرے، نتیجتاً اللہ اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور اس کی آخرت ایسی اجڑے گی جس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے یہاں سے ہر انسان کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں آباد ہوئے اور یہاں سے آ کر گئے، ان کے انجام کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ہمیشہ بے سر و سامانی میں اور قسم پرسی میں رہے، لیکن دین کی بنیاد پر اللہ نے نتیجتاً ان کو چمکا دیا، اور نہ ماننے والے ہر زمانے میں دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے نقشوں میں رہے، لیکن اس کے باوجود نتیجتاً اللہ نے ان کو اجاڑ دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا گناہوں والی زندگی ہوئی اور معصیت اور نافرمانی والی زندگی ہوئی، جس کی بنیاد پر ہم نے ان کی پکڑ کیا۔ ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا، کسی پر فرشتے کی صیحہ اور چیخ کو مسلط کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین میں دسایا، کسی میں پانی کو پانی میں ڈبایا، اور یہ فرمایا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، انہوں نے ہی اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی پکڑ کا مستحق بنا دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بنیادی بات ہے کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دین کا ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں جس میں لوگ اپنے روزی روٹی کی تلاش میں لگتے ہیں، تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، حکومت ہے، سائنس ہے، غرض یہ کہ جتنے اسباب دنیا میں چھوٹے بڑے ہیں اور جتنے حالات انسانوں پر دنیا میں آتے ہیں،
خوشی کے، غمی کے، راحت کے، تکلیف کے، بیماری کے، تندرستی کے، مالداری کے، غریبی کے، یہ اسباب اور حالات نہ تو کامیابی کے لیے ہے اور نہ تو ناکامی کے لیے ہے، بلکہ صرف امتحان کے لیے اور گزارے کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ ہر انسان کو چھوٹے بڑے سبب میں رکھ کر اور اچھے برے حال سے گزار کر آزمانا چاہتے ہیں کہ اس سبب میں اور اس حال میں یہ حکم کو سامنے رکھ کر جیتا ہے یا خواہش کو سامنے رکھ کر کے جیتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے اور ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے۔ حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے، اور خواہشات والا راستہ فرعون کا، شداد کا، حامان کا، عبید بن خلف کا راستہ ہے جو جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے آزمانے کے لیے ان اسباب اور حالات کو پیدا کیا ہے، باقی کامیابی کا تعلق اللہ نے صرف دین کے ساتھ میں رکھا ہے۔ اسی لیے ہم سے پہلے جو لوگ دنیا میں گئے ان کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دیا تھا، اور ان دونوں کو حکومت کے نقشے میں رکھ کر اللہ نے چمکا دیا اور کامیاب کر دیا۔ اور فرعون اور نمرود کے پاس میں بھی بڑی حکومت تھی، اللہ نے ان دونوں کو حکومت میں رکھ کر اجاڑ دیا اور ناکام کر دیا۔ مال قارون کے پاس تھا، اللہ نے قارون کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ اور مال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بھی تھا، اور اتنا مال تھا کہ جب ان کے انتقال کے بعد ان کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے لوہے کی اینٹوں کو کاٹا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن اتنے مال نے ان کو نقصان نہیں دیا۔ ان 10 صحابہ میں سے ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو مال ایک طرف ہے، مال دوسری طرف ہے، ایک طرف ناکامی ہے، ایک طرف کامیابی ہے۔ ایسے ہی وزارت حامان کے پاس تھی، اللہ نے حامان کو وزارت میں اجاڑ دیا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وزارت میں چمکا دیا۔ تجارت مہاجرین کے پاس تھی، مکہ والے تجارت پیشہ تھے، اللہ نے ان کو تجارت میں چمکا دیا۔ قوم شعیب کو تجارت میں اللہ نے اجاڑ دیا۔ باغات انصار مدینہ کے پاس میں تھی، اللہ نے ان کو چمکا دیا باغات میں رکھ کر کے، اور ان کی کھجوریں آج تک پوری دنیا کھا رہی ہے، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ دوسری طرف قوم سبا کے پاس بڑے بڑے لمبے چوڑے باغات تھے، اللہ نے ان کو ان باغات میں رکھ کر اجاڑ دیا۔ میرے محترم دوستوں، یہ بنیاد سمجھائی ہے کہ اللہ کے یہ اسباب کامیابی ناکامی کے نہیں ہیں، بلکہ ان اسباب میں دینداری کامیابی کا سبب ہے اور ان اسباب میں بے دینی ناکامی کا سبب ہے۔ اسی لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت سے کسی کا سبب چھڑانے کی محنت نہیں ہے اور کسی کے حال کو بدلنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ محنت اس بات کی ہے کہ جتنے ایمان والے جہاں کہیں بھی آباد ہے وہ اپنی زندگی میں محنت کر کے اتنی طاقت پیدا کر لے کہ اس شعبوں میں حکموں پر چلنا آسان ہو جائے، خواہش سے نکلنا آسان ہو جائے۔ اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے ہے، اس لیے کہ جب حکموں کے ساتھ آدمی زندگی گزارے گا اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور اپنے ہر حال میں، تو اس کے ہر حال میں رہتے ہوئے اللہ اس کو کامیاب بھی کر دیں گے، برکت اور رحمت والی زندگی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا ایک آدمی تاجر ہے تو اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، دین ہے، اگر سچائی اور امانت داری کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، اس کی تجارت دین ہے، اس سے اس کی آخرت بھی بنے گی، اس کی دنیا بھی اللہ بنائیں گے۔ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، فرمایا جب تک کھیتی ہری بھری ہوتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے،
اگر اس کھیتی میں سے جانور دانا کھا جائے یا چور چوری کر جائے، فرمایا اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا کسان کو۔ ایک آدمی کے نصیب میں مزدوری ہے، غریب بنایا اللہ نے، فرمایا صبح سے شام تک یہ مزدوری کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کام میں بھی چوری نہیں کرتا اور مال میں بھی چوری نہیں کرتا ہے، تو فرمایا اس حال میں شام کو واپس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقدر کی روزی بھی دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ دن بھر کی محنت سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، مقدر کی روزی بھی مل جائے گی اور برکت والی ملے گی کہ کتنی بھی تھوڑی ہوگی لیکن ضرورت اٹکے کی نہیں، ضرورت پوری ہو جائے گی اور برکت کے راستے سے آخرت بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ فرمایا ایک آدمی کے نصیب میں اللہ نے حکومت رکھی ہے، ملک کا، اقلیم کا، اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے، لیکن وہ بادشاہت میں انصاف کے ساتھ بادشاہت کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، تو فرمایا اس کی حکومت دنیا نہیں ہے، اس کا حکومت کرنا دین ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا وہی کرام فرمائیں گے کہ قیامت کے دن میں جب کہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جو دنیا میں حکومت انصاف کے ساتھ کرے۔ اس لیے ہمارے کام سے کسی کی حکومت لینا مقصود نہیں ہے اور کسی کا مال لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مقصد سے مقصود یہ ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کر دے اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ اندر کی طاقت سے چلے گا۔ معلومات کی وجہ سے آدمی دین پر نہیں چل سکتا اور آدمی وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا کہ مسجد ہوگی تو نماز پڑھے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور آدمی کو یہ معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے تو یہ نماز پڑھے گا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی لوگوں کو معلومات ہے کہ نہیں ہے اور دین پر چلنے کے وسائل ہے کہ نہیں ہے، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے۔ تو دین نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے، طاقت کی کمی ہے، کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ ضعف ایمان کی وجہ سے اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں۔ بے محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں وہ طاقت پیدا ہو جائے جو اللہ کے سارے فرائض پر اس کو کھڑا کر دے اور سارے حرام سے اللہ اس کو بچا دے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہی 2 لائن کے احکامات ہیں، کرنے کے لائن کے احکامات ہیں، بچنے کے لائن کے احکامات ہیں۔ تو اتنی طاقت کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض عین ہے جو سارے فرائض پر اس کو کھڑا کر دے، سارے حرام سے اس کو بچا دے، تاکہ زندگیوں میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ اس لیے کہ کامیابی اللہ کی طرف سے جو ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی۔ اگر زندگیوں میں دین ادھورا ہوگا، اور ادھورا دین اس کو کہتے ہیں کہ کرنے کے کچھ کام کیے کچھ نہیں کیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے۔ جب زندگیوں میں ادھورا دین ہوگا تو اللہ کی مدد آنے کی بجائے اللہ کی طرف سے دنیا میں حالات آئیں گے، پریشانی کے، مصیبتوں کے۔ اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا جو مصیبت بھی تمہارے پر دنیا میں آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بڑے عذاب سے جو موت سے شروع ہوگا۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے حالات ہم لاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں لاتے ہیں، اور پریشانیاں لانے کی وجہ یہ ہے تاکہ ان پریشانیوں سے گھبرا کر ہماری طرف رجوع کرے، ہماری طرف لوٹے اور توبہ چلا کر کے ہم کو راضی کر لے۔ اس لیے یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی مدد اور کامیابی جو پوری ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی۔ ادھورا دین ہوگا تو دنیا میں مصائب اور حالات آئیں گے اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ اللہ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن ثابتی کی بات یہ ہے
اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے، تاکہ دین کے راستے سے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دے۔ اب میرے دوستو، پورا دین کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس لیے کہ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، تو دین کی کمی کا احساس نہیں ہوتا ہم کو کہ ہمارے اندر میں دین کی کمی ہے۔ دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھتے ہیں، 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی خرب پتی کو دیکھتا ہے، خرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ ہی اقتدار نہیں ہے، اور اقتدار والا اس کو دیکھتا ہے جس کے بعد بڑا ملک ہے کہ میرے پاس تو چھوٹا ہے اس کے بعد بڑا ہے۔ تو جو جس حال میں ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اور ہونا چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو 3 وقت والے کو دیکھتا ہے، الحمدللہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، بہت سارے مسلمان صرف 3 ہی وقت ہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ میں تو پکا مسلمان ہوں۔ اور 3 وقت والی جمعہ والے کو دیکھتا ہے، اور جمعہ والا اس کو دیکھتا ہے جو جمعہ کی بھی نہیں پڑھتا کہ ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو ان سے اچھے ہیں۔ اور جو جمعہ نہیں پڑھتے ان کو دیکھتے ہیں جو شرابی کبابی ہے کہ ہم نمازی تو نہیں پڑھتے، باقی کچھ غلطیاں تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو شریف آدمی ہیں۔ اور جو شرابی کبابی ہے ان کو دیکھتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، جنت تو ہماری ہے۔ تو ہر آدمی اپنے دین کے بارے میں مطمئن ہے، حالانکہ بے دینی کوٹ کے اس کی زندگی میں بھری ہوئی ہے، لیکن دین کی کمزوری کا احساس نہیں ہے اور دین کی کمی کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں دیکھنا چاہیے وہاں ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہم کو یہ حکم ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تاکہ اپنی دین کی کمی ہر وقت میں ہماری پر کھلتی رہے اور دینی کمزوری سامنے آتی رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی صابرین میں سے اور شاکرین میں سے بن نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں نیچے نہ دیکھنے اور دین کے معاملے میں اوپر نہ دیکھے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کی رضا تک پہنچنے کا اور جنت تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے، صبر اور شکر کا، کہ آدمی زندگی گزارے شکر کے ساتھ اور آدمی زندگی گزارے صبر کے ساتھ۔ اگر یہ 2 صفتیں آدمی کی زندگی میں آ گئی تو یہ اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کی رضا پر موت آ جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے گی۔ اور اس کا راستہ یہ بتلایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو ہمیشہ دیکھنا اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا۔ تو ہمارے لیے معیار کون ہے؟ حق کا معیار کون ہے؟ اور میں حق کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ حق ہے۔ قیامت تک حق کے سمجھنے کا ایک ہی معیار ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ آپ کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اپنی زندگی کو محمدی سانچے میں ڈھال کر زندگی گزارو۔ اور صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی راہ لینا چاہے اور جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی ڈگر پر چلنا چاہے تو فرمایا وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے، اور ان کی حالت ایسی ہے کہ یہ دلوں کے بہت پاک ہے، علم کے بہت گہرے ہیں، اور تکلفات کی زندگیاں بالکل پاک ہے، جو اندر میں ہے وہی باہر ہے۔ اس لیے حق کا معیار قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے، اور ان کو سامنے رکھ کر چلنے کا سارے ایمان والوں کو حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو قرآن میں مہاجروں اور انصار کو اللہ نے سچا کہا ہے دو جگہ پر، ایک جگہ مہاجرین کو سچا کہا ہے، ایک جگہ انصار کی جماعت کو بھی سچا کہا ہے کہ بھائی یہ سچے ہیں، ان سچوں کے ساتھ رہو، ان کی چال چلو، ان کی زندگی اپناؤ، ان کی خلوت جلوت اپنی بناؤ، ان کی انفرادی اجتماعی زندگی اپنی بناؤ، اس لیے کہ حق انہی کے ساتھ مقید ہے قیامت تک۔ جو اپنے ماحول سے حق کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ غلطی اور دھوکے کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور ہو سکتا ہے دھوکے پر ہی مرے، اس لیے کہ ماحول میں دیکھے گا تو غلط صحیح سے سمجھے گا، جس کو وہ غلط ہوگا، جس کو حق سمجھے گا وہ باطل ہوگا، اور اگر اس دھوکے کے ساتھ موت آ گئی تو کل انسان خون کے آنسو روئے گا تو اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب بات پوچھی گئی کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تبلیغ کی محنت سے سب سے کہتے ہو نکلو نکلو نکلو، تو آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہوں؟ فرمایا اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت میں امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ امت اس سطح پر پہنچ جائے، میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں۔ یہ ہماری منزل سے کیا کہ تبلیغ کی محنت کیوں ہے؟ فرمایا وہاں تک جانے کے لیے ہے۔ ہر آدمی اپنی منزل یہ بنا کر چلنا شروع کرے، یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، اس لیے کہ صحابہ کو صحابہ اللہ ہی نے بنایا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ 20ویں صدی کے ایمان والوں میں وہ بنیادیں زندہ کر دے جو بنیادیں اللہ نے صحابہ میں زندہ فرمائی تھی۔ تو صحابہ میں کیا بنیادیں تھی؟ اور میں صحابہ میں دو بنیادیں تھی، ایک تو 100% ایمان والوں میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، جو قرآن میں ہے وہ ان کی زندگی میں ہی، جتنے کرنے کے کام بتائے وہ سارے کام ان کی زندگیوں میں ہیں، جتنی چیزوں سے بچنے کا حکم ہے وہ ساری چیزوں سے زندگیاں ان کی بچی ہوئی ہے، جن صفات سے اللہ نے متصف ہونے کے لیے کہا ہے ان صفات سے ان کی زندگی متصف ہے، اور جن رضائل سے پاک رہنے کا حکم دیا ہے ان رضائل سے ان کی زندگیاں پاک ہے۔ اسی لیے فرمایا کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر چلتی پھرتی اللہ کی کتاب سے، جس سے قرآن سمجھنا ہوتا تھا ان کی زندگی کو سمجھا جا سکتا تھا ان کی زندگی سے۔ اسی لیے ان کی دعوت اسلموا تسلموا، فرمایا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی۔ فرمایا کون سا اسلام؟ فرمایا کونوا مثلنا، فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ کیسے ہو جاؤ؟ ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ہماری زندگی وہ ہے جس زندگی پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے کہ صحابہ کی ہر چیز سے اللہ راضی ہے، ان کے فقر سے، ان کے مالداری سے، ان کی انفرادی زندگی سے، ان کی اجتماعی زندگی سے، ان کی عبادت سے، ان کی زندگی کے ہر حرکت اور سکون سے اللہ خوش ہے۔ ہماری جیسی زندگی بنا دو، اللہ تعالیٰ تم سے بھی خوش ہو جائے۔ اس لیے ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ان کی زندگی میں پایا جاتا تھا۔ دوسری بات 100% صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہماری جان کی اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی تقاضا ہے، اس کے دین کا تقاضا ہے تو اس کے لیے ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک لگا سکتے ہیں، گھرانے کو لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ لگا سکتے ہیں، برادری کو لگانے کا تقاضا ہے تو برادری کو لگا سکتے ہیں۔ ہماری جان اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت ہے۔ ویسے تو ایمان والے کی جان تو بہت قیمتی، اگر ساری دنیا کسی مومن کو قتل پر جمع ہو جائے تو اللہ سب کو عذاب دیں گے، مومن اتنا قیمتی ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ہماری جانیں بے قیمت ہے۔ اللہ بڑے اور اللہ کا دین بڑا۔
ایسے ہی مال کو بے قیمت بنایا اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں، کہ جتنے مال کا تقاضا ہوگا اتنا مال اللہ کے دین پر لگائیں گے، 100 کا تقاضا ہے تو 100 لگائیں گے، اور 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر پورا اس یقین کے ساتھ لگا دیں گے کہ جب اللہ کی نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں، اللہ آباد کر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کی نسبت پر کھپنے والے کبھی اجڑتے نہیں ہیں بلکہ آباد ہوتے ہیں، اور وہ نہیں آباد ہوتے ہیں بلکہ ان کی صدیوں تک کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں جو اللہ کی نسبت پر اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی غیرت والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی نسبت پر اپنا لگا دے اور اللہ اس کو اس کے خاندان کو اجاڑ دے، کبھی نہیں ہو سکتا میرے دوست۔ تو یہ دو بنیادیں صحابہ میں تھی، اس لیے اس کو ہمیں سمجھنا ہے تاکہ اپنی منزل طے کریں۔ جب منزل طے کریں گے تو چلتے رہنا آسان ہو جائے گا، لمبا سفر ہے۔ اس لیے کہ تبلیغ چلنے 4 مہینے کا کام نہیں ہے، 7 مہینہ سال کا کام نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کرنے کا کام ہے۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے کام میں لگے رہو۔ کب تک؟ فرمایا موت تک کا مطالبہ ہے، موت تک لگے رہنے کا۔ اور یہ فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ فرماتے مسلمان ہو کر کے مریو، یعنی فرما بردار بن کر کے مریو۔ تو فرما بردار بن کر کون مرے گا؟ فرما جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بن کر مرے گا، اور جو فرما بردار بن کر مرے گا وہ فرما بردار بن کر قیامت کے دن اٹھے گا۔ جیسی زندگی ہے ایسی موت ہے، اور جیسی موت ہے ایسا قیامت کے دن حشر میں اٹھنا ہے۔ اس لیے جینے اور مرنے کا مطالبہ دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ ہے، لمبا سفر ہے۔ اگر منزل طے نہیں کریں گے تو راستے کی صعوبتوں سے تھک ہار کر یا تو بیٹھ جائیں گے یا راستہ بدل دیں گے۔ تو جو بیٹھ جائے گا وہ بھی منزل گم کر دے گا، اور جو راستہ بدل دے گا وہ بھی منزل گم کر دے گا، منزل گم ہو جائے گی۔ اور جو چلتا رہے گا صحیح رخ کے ساتھ میں، یا تو اللہ کو وہاں تک پہنچا دیں گے، اگر پہنچنا نہیں ہوا راستے میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ پہنچنے والوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ اللہ کے داد و دہیج کے انداز نرالی۔ اور میں ایک آدمی نے حفظ شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی حج کے لیے لاہور سے روانہ ہوا احرام باندھ کر، اور لاہور کے ایئرپورٹ پر مر گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ صحابہ تو منزل بنا کر ہم چلتے رہیں گے، یا تو اللہ ان بنیادوں تک پہنچا دیں گے جو بنیادیں میں صحابہ میں زندہ تھی، اور اللہ ان بنیادوں کی بنیاد پر ہم سے وہ کام لے لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے کام لیا۔ اور اگر اتنا منظور نہیں ہوا، راستے میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت کی منزل یہ طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے، امت دوبارہ وہاں تک پہنچے۔ اس محنت سے آنے والا، اس کو محبت کرنے والا، اس میں چلنے والا ہر آدمی اپنی منزل یہ بناوے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے جہاں صحابہ پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے یا اس کے ساتھ میں ہمارا حشر فرما دیں گے۔ تو ان دو بنیادوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا۔ ان بنیادوں کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ان بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز تو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور ہر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن ایمان 24 گھنٹے کے اعتبار سے فرض ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ایک آدمی 100 سال ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کے بعد میں چند لمحوں کے لیے اگر ایمان سے نکل جائے گا تو 100 سال کی ساری عبادت اس کی ختم ہو جائے گی۔ اور 100 سال کفر میں زندگی گزارنے والا 1 مرتبہ دل کی تصدیق کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا تو 100 سال کا کفر دھل جائے گا۔
اور 100 سال کے سارے بڑے بڑے گناہ، سارے قتل، ساری چوری، ساری بدکاری، سارے گناہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ اور ایمان کی اس لیے 24 گھنٹے کے اعتبار سے فرض ہے، اور ایمان میں ادنا کھوٹ کی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ شرک کے گناہ تو معاف نہیں کریں گے، باقی بڑے بڑے گناہ جس کے لیے بھی چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ 100 آدمی کے قاتل کو معاف کر دیں گے توبہ کی نیت پر، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی بنیاد ہمارے دین کی یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا سب سے پہلے کلمہ بننا چاہیے، اور کلمے کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے الفاظ صحیح ہوتے ہوئے اس کا یقین یہ بننا چاہیے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامان اور حکومتوں سے نہیں ہے، میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگی دیتے ہیں، اللہ ہی موت دیتے ہیں، اللہ ہی رات لاتے ہیں، اللہ ہی دن لاتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے جتنا نظام ہے وہ اللہ کے امر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک بقا کا امر ہے، جب تک پوری دنیا باقی ہے۔ جب اللہ فنا کا امر لائیں گے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، سارے انسان اور جنات مر جائیں گے، اور سارے فرشتے ہی مر جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت اور ملکیت حکومت کس کی ہے؟ کوئی بھی جواب دینے والا نہیں۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، پہلے بھی ایک طرح زبردست اللہ مالک تھے، آج بھی مالک ہے، آئندہ بھی مالک اللہ ہی رہیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے ہے ہی نہیں ہے۔ اس دھوکے سے نکلنا ہے امت کو، تاکہ امیدیں دنیا سے ختم ہو جائے، مخلوق سے، اور ڈر مخلوق کا ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور ساری مخلوقات کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے وہ ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چاہے چیوٹی ہو چاہے جبرائیل امین ہو، چاہے قطرہ ہو یا چاہے سمندر ہو، اور چاہے پیسہ ہو یا لاکھوں یا کروڑوں ہو، ان سب کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ فرمایا جتنی مخلوقات نظر آ رہی ہے اس کے کسی کے ہاتھ میں بھی کسی کو نفع دینا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نقصان دینا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی کو مارنا نہیں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں کسی کو زندہ کرنا نہیں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں مار کر دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تنہا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی نفع نقصان کے مالک ہے، اللہ ہی زندگی اور موت کے مالک ہے، اور اللہ ہی سب کو مار کر کے دوبارہ زندہ کرنے کے مالک صرف تنہا اللہ ہے۔ اس لیے مخلوق سے امید بھی ختم ہو جائے اور مخلوق کا ڈر بھی ختم ہو جائے۔ کیا ختم ہو جائے؟ مخلوق سے امید بھی ختم ہو جائے اور مخلوق سے ڈر بھی ختم ہو جائے، کہ ساری دنیا کے سارے انسان اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ میں کسی ایک آدمی کو مارنا چاہے تو وقت سے پہلے اس کو مار نہیں سکتے ہیں، اور کسی کو چند سیکنڈ کی زندگی بڑھانا چاہے تو بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ یہ یقین ہمارا بنے تاکہ مخلوق کا ڈر بھی نکل جائے اور مخلوق سے امید بھی ہماری ختم ہو جائے۔ ہم امید رکھیں گے صرف اللہ سے، ہمارے کام بنانے والے صرف اللہ ہے، اور کاموں کے بگاڑنے والے بھی صرف تنہا اللہ ہے۔ اگر ملک سے زندگی بنتی تو فرعون اور نمرود کی بن جاتی، مال سے زندگی بنتی تو قارون کی بن جاتی، اگر باغات سے زندگی بنتی تو قوم سبا کی بن جاتی۔ ان چیزوں میں زندگیوں کا بننا نہیں ہے، زندگیوں کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، سب سے پہلے دعوت کی محنت میں یقین کے بنانے کی محنت ہے، کہ ہر آدمی کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔
اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں، اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے۔ یہ یقین ہمارا بنے تاکہ مخلوق کا ڈر بھی نکل جائے اور مخلوق سے امید بھی ختم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ذات کا ہے، اندازون نظام نہیں ہے، اس کی بنا دیا اس کی اجاڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، اللہ کا علم بھی بڑا اور اللہ کی حکمت بھی بڑی، تو اللہ اپنی علم اور حکمت سے زندگیوں کو بناتے بھی ہے اور بگاڑتے بھی ہے، اور بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ فرمایا کس کی زندگی اللہ بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی سانچے میں ڈھل کر زندگی گزارے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے، غریب ہے تو غربت میں بنا دیں گے، اور مالدار ہے تو مالداری میں بنا دیں گے، بیمار ہے تو بیماری میں بنا دیں گے، تندرست ہے تو تندرستی میں بنا دیں گے۔ جس حال میں بھی ہے محمدی بن کر یہ جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ محمدی بن کر جینا ہے اور محمدی بن کر کے مرنا ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمدی بن کر جینا سیکھ لے، محمدی بن کر کے مرنا سیکھ لے، تاکہ جس حال میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اچھے سے اچھی بنا دے۔ اور دنیا کی زندگی اچھی بننے کے معنی یہ ہے کہ اللہ دلوں میں اطمینان، چین اور سکون دیں گے۔ جھوپڑے میں ہے لیکن چین اور سکون ہوگا، آپس میں محبتیں اللہ دیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دین کی وجہ سے محبتیں زندہ ہو جائے گی، محبتوں سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، دعاؤں میں قبولیت پیدا کر دیں گے۔ دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، تو حالات سے حل کیسے نکلے گا آدمی؟ اور وہ اللہ کے نکالنے سے نکلے گا، اور اللہ سے نکلنے کا راستہ حالات کا صرف جاری کا ہے اور دعا کا ہے۔ تو اللہ دعاؤں میں قبولیت دے دیں گے ہر ایمان والے کی، جب اللہ سے کہے گا تو اللہ اس کی دعا پر اس کے کام بنا دیں گے۔ مقدر کی تھوڑی روزی زیادہ روزی حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے کہ تھوڑی ہے لیکن کافی ہے، تھوڑی ہے لیکن برکت ہے، نسلیں کھا رہی ہے اس میں سے، گھرانے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ پیالے میں 70 صحابہ دودھ پی رہے، اللہ وہ برکتیں دکھائیں گے دوبارہ، دین کی برکت سے اور محمدی بننے کی برکت سے۔ اس لیے میرے دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کا کلمہ ٹھیک ہو جائے، یقین بھی ٹھیک ہو جائے، اور زندگی بھی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمدی سانچے میں ڈھل جائے۔ اس لیے کہ اللہ والا بننے کا سب سے مختصر راستہ اور شارٹ کٹ راستہ وہ سنت والا راستہ ہے، سارے خطرات سے پاک راستہ سنت والا راستہ ہے۔ محفوظ طریقے سے اللہ تک آدمی پہنچ جائے گا سنت کے راستے سے۔ اس لیے کہ جب سنت والی زندگی ہوگی تو نفس اور شیطان کے عمل دخل سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی نے گھر کا دروازہ بند کیا بسم اللہ کہہ کر، اور آدمی نے کھانا شروع کیا بسم اللہ کہہ کر، تو شیطان کہتا ہے یہاں کھانے کی بھی گنجائش نہیں، یہاں رہنے کی بھی گنجائش نہیں، مون لگے اس کے اوپر۔ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جو گھر کا دروازہ بسم اللہ کر کے رات کو بند ہوگا، اور جس کھانے کو بسم اللہ کر کے شروع کیا جائے گا اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں کسی کام میں جو کام سنت کے مطابق ہوگا اس کے اوپر عمل شیطان کا عمل دخل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلے کلمہ بنانے کی یہ محنت ہے کہ ہر ایمان والے کا اس محنت کے ذریعے سے کلمہ بن جائے، اور کلمے کے راستے سے ہماری عبادت کی لائن ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے کہ ایمان اور عبادت یہ دونوں اللہ کے بڑے بڑے حق ہیں۔ ایمان میں کسی کو شریک کرنے کی گنجائش نہیں، ایسی عبادت میں بھی کسی کی شرکت کی گنجائش نہیں۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور ایمان صرف اللہ کا حق ہے، یہ دو بڑے بڑے اللہ کے حق ہیں، ایمان اور عبادت۔ اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا،
عبادت پہ جانی عبادت بھی ہیں اور مالی عبادت بھی ہیں.